کہیں کیونکہ جو ایفرٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، جو ایفرٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بچت ایکسپو کی صورت میں نے جیسے کہا کہ جو مسائل ہمارے لوگوں کے دکھائی دے رہے تھے، جس طرح ہماری عوام مسائل سے دوچار دکھائی دے رہی تھی، اس سلسلے میں اس بچت ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا، اور جیسے میں نے کہا عزت کے ساتھ آپ سب کو بلایا گیا یہاں پر، اور عزت کے ساتھ جو لوگ مسائل کا شکار تھے ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کی، اور یہ جتنے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز یہاں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں آنریبل گورنر سندھ صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب، JDC اینڈ بدر ایکسپو سولوشنز، یہ تمام وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جنہوں نے مل کے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ لوگوں سے دعائیں لی جائیں۔ تو یہاں پر میں ڈائریکٹلی دعوت دوں گا آنریبل گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری صاحب آئیں گے اور آپ سے خطاب کریں گے۔ ہلو 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 ہلو، یہ آڈیو صحیح کریں بھائی، یہ آڈیو صاحب، آواز صحیح نہیں آ رہی۔ ہلو ہلو ہلو، اس سے نہیں، ہلو 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 1 2 3 آڈیو چیک، آڈیو چیک 1 2 3 آڈیو چیک، ہلو 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 1 2 3 آڈیو چیک، آڈیو چیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچت ایکسپو 2023 جس کے بارے میں آج سے کوئی 20 دن پہلے مجھے JDC کے ظفر عباس بھائی نے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں زہیر بھائی جو بدر ایکسپو کے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم دونوں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کل نہیں بلکہ آج ہی آ جائیں۔ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بار جو رمضان میں مہنگائی کا طوفان ہے تو پہلی بار ایکسپو سینٹر میں، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں بدر ایکسپو مختلف قسم کی ایکسپوز کرتے ہیں، جس میں آئیڈیاز ہے، امن ایکسرسائز بحریہ کی اور بہت ساری ان گنت ایکسپوز ہوتی ہیں، تو پہلی بار عوام کے لیے ایک بچت ایکسپو کی جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر ہم نے گورنر ہاؤس میں کراچی کے سبھی بزنس مینوں کو، جو کہ آٹا، گھی، چینی، نمک، دال اور سبزی منڈی کے جو بڑے آڑتری ہیں، بڑے بیپاری ہیں وہاں کے، ان سب کو بلایا، اور وہاں میں نے صرف ان سے ایک ہی درخواست کی، ایک ہی ریکویسٹ کی کہ اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، غریب آدمی اس میں پس گیا ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، ساری زندگی آپ نے کمایا ہے، ساری زندگی اس ملک نے، اس وطن نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آج آپ کا ٹائم ہے کہ اس مہنگائی میں جو کہ ایک طوفان کی صورت میں آئی ہے، اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں، اور ان مڈل کلاس لوگوں کا جو اس میں زیادہ پس گئے ہیں، تو درخواست ریکویسٹ یہی تھی کہ کم از کم 30%، 25%، 20% ڈسکاؤنٹ ایکچول ریٹ پہ دیں۔ منافع خوری والے بچت بازار نہ ہوں یہ، نہ ہی یہاں پر لوگوں کی جیبیں خالی کی جائیں۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو پھر اس میں قدم آگے بڑھائیے گا۔ ان سبھی نے وہاں وعدہ کیا، اور اس وعدے کی بنیاد پر ہم نے، زہیر بھائی کھڑے ہیں بدر ایکسپو کے جو آنر ہیں، یہاں ظفر بھائی کھڑے ہیں،
اس نیک نیتی کے ساتھ اس قدم کو آگے بڑھایا ہے. آج یہاں آنے کا بھی مقصد اس کو اون کرنا ہے. اور ابھی میں ظفر بھائی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ میڈیا بھی ساتھ چلیں, ہم جا کر بھی دیکھیں کہ جو وعدے ان لوگوں نے ہم سے وہاں کیے تھے ان کو یہ پورا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ عوام کو فائدہ پہنچے. یہاں پر کسی کو ذاتی فائدہ پہنچانا مقصد نہیں ہے. میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہ بدر ایکسپو سے ہے, نہ ظفر بھائی کا کسی سے ذاتی انٹرسٹ ہے. یہ بھی پورا دن رات دن اسی مقصد میں آپ کو نظر آئیں گے, کہیں سحری کراتے, کہیں افطاری کراتے, کہیں ڈائلیسس کراتے, ہر اس کام میں جہاں لوگوں کا فائدہ ہو. اور یہی وعدہ میرے بھائی بدر ایکسپو کے زہیر نے کیا کہ یہ والا جو ایکسپو ہے اس میں یہ ذاتی کوئی 1 روپیہ پروفٹ نہیں کمائیں گے. یہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. تو اسی وعدے کے ساتھ, اسی عزم کے ساتھ, اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان, ان کو بھی ہدایت کی تھی اس دن کہ یہاں جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. جتنے پارٹیسپینٹس تھے ان کے لیے بھی میں نے یہاں ایکسپو کے جو زبیر موتی والا صاحب ہیں, ادریس بھائی ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس بار کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں ایکسپو میں. تو جو اسٹال 2.5 لاکھ کا تھا وہ 80,000 میں ہم نے کروا کے دیا, اور انہوں نے اپنا کوئی اس میں 1 روپیہ پروفٹ نہیں رکھا. تو ان سب کے بعد یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ سارا بینیفٹ اس عوام کو جائے گا, اور ان کے لیے ہونا چاہیے, جس کو ابھی ہم خود جا کے اندر چیک کریں گے. اگر کسی بھی اسٹال پر کہیں منافع خوری نظر آئی, کہیں عوام سے زیادہ چارج کرتا کوئی نظر آیا, تو یہ میں بدر ایکسپو کے زہیب بھائی سے کہہ رہا ہوں اس کا اسٹال آپ فوری طور پہ بند کرا دیں. وہ یہاں اپنا کاروبار جاری نہیں رکھے گا. بالکل اس کے پیسے بھی واپس دے دیں, اس کا سامان بھی بند کروائیں یا واپس دے دیں, منافع خوری نہیں ہوگی. تو یہی مقصد ہے, اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. شکریہ آپ سب کا. وہ بھی ہوتی ہے جو اس کو خراب کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. اور آج کل لوگ بڑے سمجھدار ہیں. 2 4 10 لوگ ایسے ضرور آتے ہیں جو میڈیا کو دیکھ کے وہاں جائیں گے اور آپ کو یہ والے کمنٹس دیں گے کہ یہاں پر بھی ایسے ہو رہا تھا. کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں مفت میں دے دیں, اگر مفت میں نہیں مل رہا تو یہ مہنگا لگ رہا ہے. دیکھیں ہم نے یہاں کہا تھا بچت بازار لگا رہے ہیں, اور یہاں میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وعدے کے ساتھ لوگوں نے یہاں سٹال لگائے ہیں, ابھی میں اندر جاؤں گا اور میرے بھی لوگ یہاں پر اس کی ریکی کریں گے 3 دن. اگر کسی نے بھی وہ بات اور وعدہ پورا نہیں کیا تو میرا یہ وعدہ آپ سے ہے, اس شخص کا نام لے کے, اس کے برانڈ کا نام لے کے میں یہاں میڈیا کو بتاؤں گا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس لیے کہ یہاں پر اتنی جو محنت ہوئی ہے, اتنا جو اپنی انرجی سرو کی ہے, وہ آج 10 دن سے اسی میں لگے ہوئے تھے. ایک ایک شخص کو یہ میرے پاس آئیں پوچھیں, جو فیملی ٹائم ہوتا ہے رات 2 بجے 1 بجے بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک ایک شخص کو میں نے ٹیلی فون کیا ہے. میں نے یہاں ڈالڈا کے مالک رشید جان محمد صاحب کو, آپ کا JFS کو, سب کو فون کر کے صرف ایک درخواست کی, ایک کہ یار ساری زندگی آپ نے اس ملک سے کمایا ہے, آج آپ کا ٹائم ہے کہ اس کو پے کریں. لوگ مجبور ہیں, ان کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو اگر اتنی بات کے بعد بھی جیسے آپ نے کہا کہ لوگ نفع لے رہے ہیں یا اسی پرائز پہ دے رہے ہیں تو پھر بیکار ہے, پھر ختم ہی ہے, کیا کر سکتے ہیں. پھر میں شہریوں سے بھی کروں گا, اور جس نے اگر زیادہ لیا ہوگا ابھی یہاں سے بند کروا کے جاؤں گا اس کو. میں ایک عام شہری ہوں, مہمان کوٹ سے آیا ہوں, مہمان کوٹ ملیر سے. تو میں نے سر کل ملیر سٹی سے چینی 1 کلو لیا 105 روپے کا, اور وہی چینی یہاں پر بھی 105 روپے کا. ابھی دیکھ لیتے ہیں اندر چل کے, آپ میرے ساتھ چلیں. سر میں دیکھیں یہ بھی بات تھی کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں, وہ لوگ آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی ہمیں جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے 15%. کسی نے کہا کہ ہمیں ہماری چیز پہ ملتا ہے 10%, وہی ہم دیں گے. کچھ نے کہا ہم 30% دیں گے. ابھی جو کل ایک بچت بازار کا میں نے ابتدا کیا ہے, وہاں پر بھی کچھ ایسا ہوا کہ 30% ان کو لوگوں نے دیا جو جن سے مال خریدا, 30% انہوں نے جیب سے ڈالا. تو مختلف قسم کے بچت بازار ہیں. یہ پہلا تجربہ ہے ان کا, اس بار ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا کہاں
کون سی کوتاہی ہے اور کون سی چیز کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں یہ بچت بازار صرف یہ 3 دن نہیں ہے, اس کو ہم نے بدر ایکسپو سے ایسا کرانا ہے کہ یہ سال میں کوئی 10 دفعہ ہو یا سال میں 5 دفعہ ہو, 4 دفعہ ہو, لیکن اس کو لے کر ہم نے وہیں آنا ہے ایکچول کے اوپر. یہ ہوا یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ دماغ میں آیا اور 10 دن میں سارا اس کا ارینجمنٹ ہوا ہے. یہ 3 دن گزرنے دیں, اس کے بعد میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گا کہ بدر ایکسپو کو بچت بازار کے لیے اس کو فری دیا جائے یا ایسے ریٹ پر دیا جائے کہ جس سے جو آنے والا ہے, جو اسٹال لگا رہا ہے, اس کے خرچے اس ریٹ سے ختم ہو جائے. مقصد صرف ایک ہے اور انشاءاللہ اس کو میں کروا کے چھوڑوں گا کہ اس بچت ایکسپو میں عوام کے لیے حقیقی معنوں میں جو جسے کہتے ہیں نا اصل ڈسکاؤنٹ, جو ایک مڈل کلاس غیرت مند آدمی ہے جو جے ڈی سی کے ہاں یا سیلانی میں جا کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, وہ اپنے پیسے سے, اپنی محنت کے پیسے سے یہاں خریدنا چاہتا ہے. اگر یہ میرا بھائی میمن گوٹ سے یہاں آ رہا ہے تو غیرت مند آدمی ہے نا, یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے کہیں, لیکن یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہاں کم قیمت پہ ملے, اور اگر کم قیمت پہ نہیں ملی تو پھر اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے. خدا حافظ. سر یہ